آپ کے لیے پروگرام لندن ٹاک۔ آج سب سے پہلے ہم نے جو فارمیٹ رکھا ہے وہ یہ ہے کہ ہم آپ کو دنیا کی چند بڑی خبروں سے آگاہ کریں گے۔ وہ برطانیہ کی خبر ہے۔ برطانیہ میں رات 10 بجے سے صبح 5 بجے تک کرفیو لگا دیا گیا ہے، جس کو آپ لاک ڈاؤن بھی کہہ سکتے ہیں، لیکن یہ ایک محدود کرفیو ہوگا جو پبز، ریسٹورنٹس، مساجد، چرچز اور اس قسم کی تمام ایسی جگہوں پر ہوگا جہاں لوگ گیدر ہوتے ہیں، کھانا کھاتے ہیں یا پھر عبادات کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، آج آپ کا ہوسٹ امداد حسین شہزاد آپ کے لیے پروگرام لندن ٹاک اسپیشل لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہے۔ اسی سلسلے میں ایک پروگرام جمعرات کی شام بھی ہم کریں گے، کیونکہ آج بھی جمعرات کا آغاز برطانیہ میں ہو چکا ہے، لیکن خبریں اتنی اہم اور جلدی سے آ رہی ہیں، ڈیولپمنٹ اتنی تیزی سے ہو رہی ہے کہ آپ کو باخبر رکھنا بہت ضروری ہے۔ آج بھی ہمیشہ کی طرح سید سلمان جعفری امریکہ سے ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ جیسا کہ آپ پہلے سے جانتے ہیں کہ آپ ایک نامور صحافی ہیں اور کورسپونڈنٹ رہ چکے ہیں BBC کے لاہور میں۔ تو آج سب سے پہلے ہم نے جو فارمیٹ رکھا ہے ناظرین اپنے پروگرام کا وہ یہ ہے کہ ہم آپ کو دنیا کی چند بڑی خبروں سے آگاہ کریں گے۔ جب یہ خبریں آپ کو سنا چکیں گے پھر گفتگو کا آغاز کریں گے اور مختلف موضوعات پر جن میں سیاست سر فہرست ہے بات کریں گے، اور پاکستان کی سیاست اس سے بھی سر فہرست ہے۔ ناظرین، جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا کہ دنیا کی خبروں پر بات کریں گے، سب سے پہلے ہم آپ کو ایک خبر سے آگاہ کر رہے ہیں، وہ برطانیہ کی خبر ہے۔ برطانیہ میں رات 10 بجے سے صبح 5 بجے تک کرفیو لگا دیا گیا ہے، جس کو آپ لاک ڈاؤن بھی کہہ سکتے ہیں، لیکن یہ ایک محدود کرفیو ہوگا جو پبز، ریسٹورنٹس، مساجد، چرچز اور اس قسم کی تمام ایسی جگہوں پر ہوگا جہاں لوگ گیدر ہوتے ہیں، کھانا کھاتے ہیں یا پھر عبادات کرتے ہیں۔ اب اگر آپ رات کے وقت میں یہ چاہیں کہ میں مسجد میں جا کے نوافل پڑھنا چاہتا ہوں تو اس سے پہلے تو یہ بڑی آسانی سے ممکن تھا، لیکن اب آپ رات 10 بجے کے بعد ایسا کوئی قدم نہیں اٹھائیں گے، اور اگر آپ اس قسم کی کسی سرگرمی میں ملوث پائے گئے تو آپ کو بھاری جرمانہ اور قید کی سزا بھی ہو سکتی ہے۔ 10 بجے سے پہلے جو صورتحال ہے وہ یہ ہے کہ 6 افراد جو ایک ہی ہاؤس ہولڈ کے ہوں وہ کسی جگہ گیدر ہو سکتے ہیں، اکٹھے ہو سکتے ہیں، لیکن ایسا نہیں ہو سکتا کہ میں اور سلمان جعفری صاحب کی فیملی ایک ہی وقت میں کسی ایک ریسٹورنٹ میں کھانا کھا سکے۔ یہ قابل دست اندازی پولیس جرم تصور کیا جائے گا۔ دوسری اہم خبر جو ہم آپ کو جس سے آگاہ کرنے جا رہے ہیں وہ یہ ہے کہ برطانیہ میں لاک ڈاؤن کے بعد جب اسکولوں کو کھولا گیا تو بے شمار کیسز ایسے نکلے، بلکہ خاص طور پر ایسے کیسز نکلے جس میں ٹیچرز افیکٹڈ تھے، اور جب ایک ٹیچر جو ہے وہ چونکہ کم از کم 20 بچوں کو تدریس دے رہا ہوتا ہے، پڑھا رہا ہوتا ہے، تو جب ایک ٹیچر افیکٹڈ ہو گیا تو بہت سارے بچے بھی اس سے افیکٹ ہو گئے۔ تو کووڈ سے افیکٹ ہونے کی وجہ سے پھر بچوں کے اسکولوں کو کچھ علاقوں میں بند کر دیا گیا۔ یہ بھی ایک بڑی خبر ہے۔ اور دوسری طرف وزیر اعظم برطانیہ کا یہ بھی کہنا ہے کہ کووڈ کی بڑی لہر جو ہے اس نومبر یا اکتوبر کے اینڈ میں آنے والی ہے، جس سے تقریباً پہلے سے دگنا موات ہوں گی۔ یعنی اگر پہلے 42,000 لوگ مرے ہیں ایک اندازے کے مطابق، تو اب کی بار 85,000 اپنوں سے لوگ جان دو بیٹھیں گے، اور وہ لوگ ہوں گے جن کو اپنے ہاتھوں سے دفنا بھی نہ سکیں گے۔ تو لہٰذا یہ بہت ضروری ہے کہ ان تمام حکومتی انتباہ کے بعد ہمیں گھروں پر موجود رہنا چاہیے، بغیر ضرورت گھر سے نہیں نکلنا چاہیے، اور اگر پھر بھی کسی مارکیٹ میں کسی ایسی جگہ پر جانا پڑے تو ماسک اور سینیٹائزر کا استعمال ضرور کرنا چاہیے۔ اس کے علاوہ جو ایک اور اہم خبر ہے وہ ہے پاکستان کے وزیر اعظم عمران خان کے حوالے سے۔ عمران خان جو ہیں وہ 25 ستمبر کو اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی کا جو اجلاس ہوتا ہے، جس میں ہم یعنی میں بذات خود پچھلے سال کوریج کے لیے موجود تھا، لیکن بس اس سال نہیں جا سکا، وہاں پر عمران خان صاحب ویڈیو لنک سے خطاب کریں گے، اور اسی سلسلے میں جو PTI کے لوگ ہیں، پاکستان تحریک انصاف کے لوگ ہیں، انہوں نے ایک ریلی کا اہتمام کیا ہے اقوام متحدہ کے دفتر کے سامنے۔ SOPs کی
اس کے SOPs کے ساتھ. اور یہ اعلان اس لیے بھی آپ کو آج اوورسیز ٹیلی ویژن پہ سنایا جا رہا ہے کہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ اوورسیز ٹیلی ویژن کے ناظرین پاکستان کے حق میں ہونے والی یا کشمیر کے حق میں ہونے والی اس ریلی میں صرف اس لیے شرکت کریں کہ پاکستان کا وزیر اعظم اقوام متحدہ سے خطاب کر رہا ہے. اور پاکستان کا وزیر اعظم چاہے وہ عمران خان ہو چاہے وہ کوئی دوسرا ہو، وہ پاکستان کا وزیر اعظم ہی سمجھا جانا چاہیے. اور پاکستان کی عزت و تکریم کے لیے اس موقع پر اس کے ہاتھ مضبوط کرنے چاہیے. تو ناظرین، یہ تو چھوٹی چھوٹی خبریں تھیں. اس کے ساتھ ساتھ ہم آپ کو مزید خبریں بھی دیں گے، اور اب ہم پاکستان سے بھی آپ کو ایسی 2-3 خبریں سنوا کر تو پھر گفتگو کا سید سلمان جعفری صاحب سے آغاز کریں گے. اور وہ خبریں ہیں کہ آج جو کورٹ ہے، اسلام آباد ہائی کورٹ، انہوں نے یہ کہا ہے کہ ہر صورت میں میاں نواز شریف کے وارنٹ جو ہے گرفتاری کے، وہ 30 سپتمبر تک ان کی تعمیل کرائی جائے. حکومت کا یہ فرض ہے، اور 3 دسمبر تک انہوں نے سماعت کو ملتوی کر دیا ہے. ایک اچھا خاصا وقت جو ہے وہ میاں نواز شریف کو مزید مل گیا ہے. لیکن یہاں جس اہم بات پہ ہم بات کریں گے وہ یہ خبر ہے کہ اس دوران میں جتنے بھی لوگ اپنے ویزے کے لیے، اپنے علاج کے لیے یا سیر و سیاحت کے لیے برطانیہ آئے تھے، قانونی طور پر چونکہ ان کے پاس 180 دن کا ویزا ہوتا ہے، 180 دن کے ویزے کے بعد وہ یہاں قانونی طور پر قیام کرنے کے حقدار نہیں ہوتے تا وقت کہ وہ کسی قسم کا اپنا کیس سوئچ کریں یا پھر کوئی کسی قسم کی مزید قیام کی درخواست ڈالیں. ہماری اطلاعات کے مطابق ابھی تک کوئی ایسی درخواست جو ہے وہ دائر نہیں کی گئی. ہوم آفس کے روبرو انتظار یہ کیا جا رہا تھا کہ جب تک جو ہے ایکسٹینشن، جو کرونا وائرس کی وجہ سے حکومت نے تمام سیاحت کرنے والے لوگوں کو اور اپنا علاج کرانے والے لوگوں کو، اور یہ جس مقصد کے لیے بھی لوگ برطانیہ میں آئے ہوئے ہیں، ان کو 30 اگست تک ایکسٹینشن دے دی تھی. لیکن اب چونکہ وہ ایکسٹینشن بھی ختم ہو گئی ہے، برطانیہ کی حکومت نے وہ ایکسٹینشن ابھی تک اس کا یعنی مزید کوئی فیصلہ نہیں کیا. لہذا بادی النظر میں تو کوئی قانون دان نہیں ہوں، لیکن بادی النظر میں اگر دیکھا جائے تو میاں نواز شریف صاحب اس وقت اوور سٹے ہو چکے ہیں اور ان کے ویزے کی میعاد ختم ہو چکی ہے، اسی طرح جس طرح کے قانونی طور پر دوسرے لوگوں کے ویزے کی میعاد 180 دن. میں نے جب اس سلسلے میں ایک ماہر قانون سے رابطہ کیا تو انہوں نے مجھے بتایا کہ جی ہاں، بالکل آپ درست فرما رہے ہیں کہ میڈیکل ٹریٹمنٹ کا ویزا ہو یا وزٹ ویزا ہو، سوائے تعلیم کے ویزے کے ویزا 180 دن کا ہی ملتا ہے. لیکن تعلیم کا ویزا اسی کورس کے مطابق ملتا ہے جس کورس کے لیے کوئی پڑھنے آیا ہو. مثلا اگر کوئی نوجوان جو ہے وہ 1 سال کی ڈگری کرنے آیا ہے تو اس کو 1 سال کا ویزا مل جائے گا، اور اگر کوئی 2 سال کی ڈگری کرنے آیا ہے تو اس کو 2 سال کا ویزا مل جائے گا. لیکن جو لوگ بھی سیر و سیاحت کے لیے یا علاج کے لیے آتے ہیں، ان لوگوں کو صرف 180 دن کا ویزا ملتا ہے، اور اگر وہ ملٹیپل ویزا تو دوبارہ جا کے پھر 180 دن قیام کر سکتے ہیں. تو یہ تو آج ہم نے آپ کو ایک اہم صورتحال سے آگاہ کیا، چونکہ صورتحال جو ہے وہ خاصی گرما گرم ہو رہی ہے، اور اس میں مسلم لیگ نون کا جو معاملہ ہے وہ سر فہرست ہے. تو آج ہم جو سوالات کریں گے وہ بڑے واضح ہیں. آج سب نے دیکھا ہے ٹیلی ویژن پہ کیا ہو رہا ہے، لاہور میں کیا ہوا، اسلام آباد میں کیا ہوا، اور پھر جو پاکستان آرمی کے ساتھ سیاستدانوں کی ملاقاتوں کی خبر آئی وہ بھی سب کے سامنے ہے. تو سید سلمان جعفری صاحب، آپ کا بہت شکریہ، آپ نے انتظار کی کفت اٹھائی اور ہمارے ساتھ موجود رہے. ہمارا ایک لمبا چوڑا انٹرو بھی آپ نے سنا، جبکہ یہ انٹرو عوام کی آگاہی کے لیے بہت ضروری تھا. آپ یہ بتائیے کہ آج محترمہ مریم صدر صاحبہ نے، جو کہ پاکستان مسلم لیگ نون کی آپ اگر سمجھا جائے تو قائد ہی ہیں، میاں نواز شریف کو سیکنڈ کرتی ہیں ایک قسم کا اگر دیکھا جائے، تو انہوں نے آج ایک عجیب بات کہہ دی ہے. انہوں نے کہا کہ جو لوگ پاکستان آرمی کے لوگوں کو مل کر آئے ہیں ان کا تعلق پیپلز پارٹی مسلم لیگ نون سے نہیں ہے، وہ مسلم لیگ نون کے بندے نہیں ہیں، اور ان میں سے کوئی بھی میاں نواز شریف کا نمائندہ نہیں ہے. میرا آپ سے یہ سوال ہے کہ کیا محمد زبیر جو گورنر تھے سندھ کے اور وہ نمائندے تھے وفاق کے، آپ ایک پڑھے لکھے صحافی ہیں،
جب وزیر اعظم پاکستان میاں محمد نواز شریف تھے تو وہ اس وقت بھی بحیثیت عہدہ وفاق کے نمائندے تھے، گورنر وفاق کا نمائندہ ہوتا ہے. تو آج یہ کس طرح ہو گیا کہ پارٹی کے اندر موجود رہتے ہوئے ان کی نمائندگی سے ڈینائی کیا جا رہا ہے، اور ڈینائی بھی محترمہ مریم صفدر صاحبہ کر رہی ہیں. یہ کیا آج انہوں نے سٹیٹمنٹ دیا؟ آپ کے تجزیے اور آپ کے علمی جو مطالعہ ہے اس کی روشنی میں آپ اس کو کس طرح دیکھتے ہیں؟ یہ اس میں ہوا یہ ہے کہ مریم نواز صاحبہ نے یہ جو بیانات دیے ہیں، اس بیان کے بعد ڈی جی آئی ایس پی آر نے اپنا بیان دیا، اور ہوا یہ ہے کہ بیسیکلی کہ مریم نواز جو ہیں وہ جھوٹی ثابت ہوئی ہیں. انہوں نے پہلے یہ کہتی رہی کہ ان کے کسی نمائندے نے ان سے ملاقات نہیں کی، اور کوئی خفیہ ملاقات نہیں ہوئی، کوئی ملاقات نہیں ہوئی. لیکن جب ڈی جی آئی ایس پی آر نے یہ اس بات کا اعلان کیا کہ نہ صرف محمد زبیر وہ ملے ہیں چیف آف آرمی سٹاف سے، بلکہ وہ ایک دفعہ نہیں بلکہ 2 بار ملے ہیں، اور دوسری بات انہوں نے یہ کہی کہ اس ملاقات کے اندر ان کی بات مریم نواز اور نواز شریف کے کیسز کے بارے میں ہوئی. تو ڈی جی آئی ایس پی آر نے اپنی جو پریس کانفرنس تھی یا جو بھی ان کا پریس کا بیان تھا، اس میں انہوں نے یہ بات ثابت کرنے کی کوشش کی، یہ تاثر دینے کی کوشش کی کہ مسلم لیگ نون بیسیکلی ایک این آر او لینے کی کوشش کر رہے تھے، اور اس این آر او کو نہ ملنے کی بعد میاں نواز شریف کا جھنجھلاہٹ کے اندر یہ سخت بیان آیا. یہ ہے اصل صورتحال. اور مریم نواز صاحبہ، اچھا یہ بتائیے سلمان ڈی صاحب، جی میں آئی معافی ایس پی چاہتا ہوں، آر میں آپ کی کی بات کاٹ رہا ہوں. یہ وہی محمد زبیر ہیں جو جنرل عمر کے بیٹے ہیں، اور جن کے ایک بھائی اسد عمر جو ہے وہ پی جی ٹی آئی میں ہیں، اور جنرل عمر وہ ہیں جنہوں نے ڈھاکہ فال میں کردار ادا کیا تھا. جی 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 وہ ڈھاکے میں انہوں نے بم چلائے تھے، انہوں نے یہ وہی ہیں، یہ وہی ہیں، وہی نے جنہوں نے ڈھاکے بم چلائے نے. تو بات یہ ہے کہ یہ جھوٹی ثابت ہوئی ہیں مریم نواز صاحبہ. اور لیکن اس کے ساتھ ساتھ آپ یہ دیکھیں کہ ایک چیز جو سامنے آئی ہے وہ یہ آئی ہے کہ پاکستان میں سیاست کا ایک گندا روپ ہمارے سامنے آیا ہے. یہ ہم دیکھتے ہیں کہ سیاستدان جو ہیں وہ کیوں جا کے چیف آف آرمی سٹاف سے ملتے ہیں، ایسی کیا ان کو ضرورت پیش آتی ہے کہ وہ اس کو ملتے ہیں. تو اس میں یہ بات بھی ہے کہ فوج اس قدر مداخلت کر رہی ہے سیاست کے اندر کہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ جب تک وہ فوج کے ساتھ بات نہیں کریں گے تب تک وہ ملک کے اندر حکومت کی تبدیلی نہیں لا سکتے. تو یہ ساری صورتحال کے اندر یہ ایک افسوسناک واقعہ ہوا، اور بڑے سوالات اٹھ رہے ہیں. امداد صاحب، بات یہ ہے کہ سیاستدان تو کوشش کرتے ہیں کہ وہ ان کو جہاں سے بھی پاور ملے، طاقت ملے، وہ آئے، لیکن یہ جو ہماری فوج ہے یا ان کا کیا کام ہے؟ آپ مجھے اس بات کو سمجھائیں ذرا تھوڑا سا. جی یہ میں کیوں؟ بالکل آج شام سے آپ کو یہ بات سمجھانے کے لیے بےتاب نظر آ رہا ہوں کہ دیکھیں، آپ نے کئی دفعہ دیکھا ہوگا، لاہور کے رہنے والے ہیں، کہ اگر آپ مار روڈ پر چلے جائیں تو وہاں پر کئی جو ہیں فقیر وہ آتے ہیں. پہلے تو وہ آپ کو کہتے ہیں اللہ بھلا کرے، اللہ دے نا دے اتے 2 روپے دے دے. تو اس کے بعد وہ آتے ہیں تو کہتے ہیں بھراوا تینوں تیرے بھرا دا واسطہ، تو مینوں 5 روپے دے دے. اس کے بعد آتے ہیں کہتے ہیں، آپ پھر بھی سخت دل ہو جاتے ہیں، وہ کہتے ہیں اچھا تینوں تیری ماں دا واسطہ ہے، تیری ماں مری دا واسطہ، تیرے باپ دا واسطہ، مینوں 5 روپے دے دے. اور آپ کے پاؤں پکڑ لیتے ہیں، آپ کی شلوار کا کونا پکڑ لیتے ہیں، آپ کے کوٹ کا کالر پکڑ لیتے ہیں، آپ کے ساتھ ساتھ چلنا شروع ہو جاتے ہیں. پھر آپ کیا کرتے ہیں مجھے بتائیں؟ پھر آپ یہی ان سے کرتے 4 گھنٹے کی ملاقات کرتے ہیں. نہیں، پھر یہی پھر آپ کرتے ان ہیں. کو میں آپ کو بتاتا ہوں پھر آپ ان کو نا، ڈی جی میری بات سن لیجیے نا، پھر آپ پہلے ان میرے آپ میرے ان کو سوال کا آئی ایس آئی جواب کے دیجیے نا. آپ ان کو نہیں نہیں آئی ایس نہیں، آئی کے میں نے میس میں یہ بلا کے آپ کو بریفنگیں دیتے ہیں. میں نے شاہ میرا صاحب مطلب ہے میں یہ نے کیا شاہ طریقہ کار ہے؟ صاحب جب آپ نے وردی پہنی ہوئی ہے. شاہ صاحب آپ میری بات سن لیں پلیز. میں نے آپ کو ایک مثال دی ہے، پھر آخرکار آپ اس کو 5 روپے کا نوٹ نکال کر دے دیتے ہیں. اب آپ بتائیں کہ ایک آدمی جو ہے اگر برطانیہ میں رہتا ہے تو وہ اپنے وزیر اعظم کو خط لکھتا ہے کہ میں آپ سے ملنا چاہ رہا ہوں، ایک عام آدمی، تو وہ مل لیتا ہے جب اس کے پاس ٹائم ہوتا ہے. تو اگر ایک گورنر رہا ہے سندھ کا، اور وہ ایک ریٹائرڈ جنرل کا بیٹا ہے، اور وہ پاکستان مسلم لیگ نون کا ایک اہم ستون ہے، تو اگر وہ ریکویسٹ کر رہا ہے تو اس میں ملنے میں کوئی کیا پرابلم کیا اس کے ملنے میں بتائیں. اور تو پھر اگر وہ اتنا مسئلہ پوچھتے کیوں ہو ہیں، رہا ہے؟ اچھا اگر وہ یہ پوچھتے ہیں، میں بتاتا ہوں نا، مسئلہ ان کو نہیں ہو رہا، مسئلہ فوج کو نہیں ہو رہا، مسئلہ تو فوج کو ہو مسلم رہا لیگ کو ہو رہا ہے نا.
سر بات سنیں میری, مسئلہ تو ان کو ہو رہا ہے جنہوں نے یہ بات کس نے لیک کی ہے؟ میاں نواز شریف کی تقریر کے بعد جو اتنی سخت تقریر تھی, اس کے بعد یہ باتیں کس نے بتائیں کہ میاں محمد نواز شریف ایک نمائندے جا کے ملاقات کی ہے, سر جی اور یہ جو سیاسی میں نے آپ کے ساتھ بہت اچھا وقت گزارا لاہور میں آپ کو ذرا مثال سے سمجھاتا ہوں کہ اگر فرض کریں کہ میری اور آپ کی ایک ملاقات ہوتی ہے, وہاں ہمیں کوئی ملاقات کرتے ہوئے تیسرا آدمی دیکھ لیتا ہے, کہتا ہے یار بڑے اچھے موڈ کے اندر گئے نے, واپس آتا ہے تو وہ دیکھتا ہے کہ یار بڑے اچھے موڈ میں باہر آئے ہیں. اب دوسرے دن دیکھتا ہے کہ میرا بڑا بھائی جو ہے وہ آپ کے بارے میں کوئی نازیبا الفاظ کہہ رہا ہے, تو وہ یہ فوراً سمجھ جاتا ہے کہ یار ان کی جو ملاقات ہے نا وہ اچھی نہیں رہی تھی, جس معاملے پہ یہ بات کرنے گئے تھے وہ کوئی مثبت اس کے نتائج نہیں نکلے. تو جب لوگوں نے دیکھا کہ میاں نواز شریف آپے سے باہر ہو گئے ہیں اور میاں نواز شریف نے ہر وہ بات کہہ دی ہے جو ایک پاکستان واپس نہ جانے والا شخص کہہ سکتا ہے, تو اس کے بعد لوگوں نے اس کی کھوج لگانی شروع کی. اور جب کھوج نکلی تو پتا چلا کہ جناب وہ جو مطالبات لے کر گئے تھے, پہلے میں نے آپ کو ایک دن خبر دی تھی, آپ کو یاد ہوگا کہ عمران خان نے, پاکستان کے وزیر اعظم نے, ایک فائل جب ان کے سامنے پیش کی گئی تو اس کو غصے سے دور پھینک دیا اور کہا کہ یہ فائل دوبارہ میرے سامنے نظر نہیں آنی چاہیے, اور وہ NRO کی فائل تھی. تو اب انہوں نے یہ کوشش کی کہ چلو ہم ایسا کرتے ہیں کہ ان سے بات کر لیتے ہیں جنہوں نے عمران خان کو اقتدار میں آنے کا موقع دیا. اچھا, انہوں نے جب ان سے بات کرنے کی کوشش کی, انہوں نے ان کو منہ توڑ جواب دے دیا, ٹکا سا جواب دے دیا, ٹکا سا, کہتے ہیں دہلی کی کرپشن نہیں کی. شاہ جی آپ نہ سننا, شاہ جی شاید آپ کو بھی لگ رہا ہے کہ کال ایسی آ رہی ہے کیونکہ ان کو عادت ہے لندن سے کالیں کرنے کی. ہاں جی, یہ لندن سے کال کر رہے ہیں, میرا خیال ہے مجھے کال کاٹنی پڑے گی. نہیں, ان کو بتا دیں کہ جی اس وقت میں آپ ہی کی بات کر رہا ہوں, لہذا میں آپ کی بات نہیں سن سکتا. ہاں تو آپ کے چہتے لیڈر ہیں, ضرور آپ کو کال کر سکتے ہیں, ایسی کون سی بات ہے جی. اچھا, تو جب انہوں نے دیکھا کہ اب یہ بات تو بنی نہیں ہے, اب ہم نے یہ جو آخری تیر پھینکا تھا, بیٹی ہماری وہاں پھنسی ہوئی ہے, یہ تو خوش قسمتی سمجھے اپنی کہ یہ اپنی امی جان کو بھی ساتھ لے آئے, اپنے بھتیجے بھانجوں کو بھی ساتھ لے آئے, اور اب یہ جب دیکھا انہوں نے کہ امی جان کی بھی جان پھنسی, بیٹی کی بھی پھنسی ہے, تو کیوں نہ ہم ان سے بات کرنے کہ جو کچھ کرنے کے قابل ہیں. تو انہوں نے زبیر صاحب کو بیچ میں ڈالا. ابھی زبیر صاحب کراچی سے چھلانگ لگا کے گیٹ نمبر 4 پہ پہنچ گئے. نہیں, مریم صاحبہ یا تو بہت بولی ہیں اور یہاں پھر وہ بہت چلاک ہیں. اور ویسے بھی آپ دیکھیں کہ ان کی زبان پہ اب کیا اعتبار رہ گیا ہے. شہباز شریف کہتا ہے گلیوں میں کسی ٹونگا کاندھوں پہ اٹھا لیتا ہے, اور مریم کہتی ہے میرا کوئی فلیٹ نہیں ہے, میری تو ایک پائی کی بھی کہیں جائیداد نہیں ہے. اچھا, ہم یہ اگر دیکھیں ہم لان تان بھیجتے رہیں گے, تھوڑا سا ذرا ہم سیاست کے اوپر بات کر لیں کہ یہ سیاست, میں نے آپ کو سارا پس منظر بتایا نا, پس منظر مجھے سمجھ آ گیا. اب صرف یہ بات ہے کہ ہمیں اس بات پہ افسوس کرنا چاہیے کہ فوج کی اس طریقے سے سیاست میں مداخلت ہو رہی ہے. نہیں, ہمیں اس بات پہ افسوس نہیں شاہ صاحب, ہمیں اس بات پہ افسوس کرنا چاہیے کہ سیاستدان اتنے کمزور ہیں, سیاستدان اتنے مطلب پرست ہیں کہ وہ آمریت کو اپنے کندھوں پر اٹھا کر جو ہے نا جمہوریت کا بیڑا غرق کر دیتے. جی جی جی, تو یہ بڑا افسوسناک واقعہ بات ہے کہ سیاستدان, ہماری ملک کی سیاست اور سیاستدان اتنے کمزور, بزدل اور مفاد پرست ہیں کہ ان کی, اور جو ہماری فوج ہے وہ اتنی اچھی فوج ہے اور اتنی وہ نیٹ اینڈ کلین لوگ ہیں کہ وہ بیچارے مجبور ہو جاتے ہیں کہ وہ آ کے سیاست میں. طاقتور ہے نا جی, آپ یہ نہ کریں کہ وہ نیٹ ہے. کس چیز پہ افسوس کریں؟ دیکھیں وہ تو طاقتور ہے نا, یہ طاقتور کے پاس جاتے ہیں نا, کمزور کے پاس کون جاتا ہے؟ یہ تو طاقتور کے پاس جا رہے ہیں نا معافیا مانگنے. پتہ ہے کیوں مانگ رہے ہیں سر, آپ کو پتہ ہے؟ اب لندن میری بات سنیں, یہ جو چوکیدار کھڑا ہوتا ہے آپ کے جو سٹور ہے سینسبری کے باہر, آپ اس کے پاس جاتے ہیں کیونکہ وہ بڑا طاقتور ہوتا ہے, اس کے پاس جا کے آپ اپنے معاملات شیئر کرتے ہیں, اپنے گھر کے معاملات, اپنے بزنس کے معاملات, کیونکہ وہ بہت طاقتور ہے, اس کے پاس جاتے ہیں. نہیں, میں بتانے لگا, آپ نے غلط مثال. سینسبری تو شاپنگ سینٹر ہے نا, سینسبری تو پاکستان کی سیاست نہیں ہے. سیکورٹی گارڈ کھڑا ہوتا ہوگا نا, سر جی وہ طاقتور ہوتا ہوگا, آپ اس کے پاس جاتے ہوں گے, بڑے ڈولے شولے ہیں اس کے, ہیں شاہ جی جواب سنیں, آپ اس کے پاس جا کے پھر وہ کرتے ہوں گے کہ یار ایسا جواب دے رہا ہوں کہ آپ سننا نہیں چاہتے. سنیں, دیکھیں وہ ہوتا ہے, میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ہم سیاست کے اوپر بات کریں, پاکستان کی کس جانب جا رہی ہے, میں اس کے بارے میں تھوڑا سا ہم تجزیہ کریں کہ یہ معاملات کس طرف جا رہے ہیں. کیا کہنا چاہتے ہیں؟ میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ اس وقت بڑی افسوسناک صورتحال ہے کہ محاذ رائی کے اس وقت جو دو براہ راست فریق بن گئے ہیں, وہ
مسلم لیگ نون، پیپلز پارٹی اور اپوزیشن کی جماعتیں ایک سائڈ پہ ہیں اور وہ براہ راست بات کر رہے ہیں اسٹیبلشمنٹ کی. اور یہ جو آپ کے لیڈران ہیں مسلم لیگ نون کے، وہ تو اب دیکھیں انہوں نے تو سیدھا منہ سے کہہ دیا کہ عمران خان کے ساتھ تو ہماری لڑائی نہیں ہے، بلکہ وہ تو لفظ استعمال کرتے ہیں کیا پدی تو کیا پدی کا شوربہ. اور وہ یہ بات بھی کہہ رہے ہیں کہ اگر تو وہ انہوں نے جو بات کی ہے یا شہباز شریف نے جو بات کی ہے یا زبیر نے جو بات کی ہے، وہ یہ کہتے ہیں مسلم لیگ نون والے، وہ غلط ہوگا، آپ اس سے اختلاف کر سکتے ہیں، میں بھی اس سے اختلاف کر سکتا ہوں. وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم نے تو صرف اتنا کہا ہے کہ فوج اس معاملے میں غیر جانبدار ہو جائے. اس کو یہ تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے. عمران خان تو ان کے نزدیک کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے. تو 5 ووٹوں کے ساتھ بنی ہوئی ایک حکومت ہے. یہ حکومت اس وجہ سے قائم و دائم ہے کہ اس کے پیچھے فوج کھڑی ہے اپنے سیاسی عزائم لے کے، کیونکہ انہیں ایک پپٹ ملا ہوا ہے، کٹ پتلی ملی ہوئی ہے، جیسے وہ چاہتے ہیں وہ ایک ربڑ سٹیمپ ہے اس کو استعمال کرتے ہیں. 3 بتا دیا آپ نے. 3 ہو گئے. چھوٹا جنید ہو گیا. 4 ہو گئے. حسن حسین سیاست میں حصہ نہیں لینا چاہتے. وہ علی سلمان جعفری صاحب، آپ 360 کی اسمبلی کو 3 یا 4 بندوں پہ قربان کر دیں گے؟ وہ کون سے ایم این اے ہیں جو 24 کروڑ لگا کے ان کی وجہ سے ان سے لڑ پڑیں گے، جو کہہ رہے ہیں کہ ہم نے 10 سال تک نظام کو نہیں چھیڑنا؟ کوئی عقل کی بات کریں، یہ لوگ مفاہمت کی بات کریں. یہ تو گالیاں نکالنے پہ آگے پاکستان کی فوج کو. یہ ایسی بات کریں. آپ خود بتائیے نا، 360 کی اسمبلی ہے، تو اگر میاں نواز شریف کا ووٹ ہے تو آپ کا کیا خیال ہے کہ اگر جیسے دیکھیں نا 3 دفعہ ہو چکا ہے، کبھی 14 بندے کم ہیں، کبھی 19 بندے کم ہیں، زبیر گل کی بیچارے کی نیشنلٹی کھچوا دی ہیں جی، وہ بیچارہ ادھر دھکے کھا رہا ہے. تو یہ کون کراتا ہے سر؟ ٹھیک ہے یہ وہ لوگ کراتے ہیں جو عمران خان کو اقتدار میں لے کر آئے ہیں، لیکن میرے پیارے بھائی جان باقی لوگ بھی ان کی بات کیوں نہیں مانیں گے؟ وہ 40 کروڑ روپیہ لگا کے آئے ہوئے ہیں. نواز شریف نے تو کسی کو کہتے ہم نے دیلے کی کرپشن نہیں کی، دیلا بھی نہیں دینا انہوں نے ان کو. یہ کرپٹ سسٹم ہے. تو ان کے ساتھ کیوں کھڑے ہوں گے؟ نہیں کھڑے ہوں گے. تو دڑا بن گیا نا، بننے والا ہے. میں کہتا ہوں آپ کو، میں خبر دے رہا ہوں 15 دن 20 دن کے بعد دڑا بننے والا ایک، اور وہ ہوگا شہباز شریف. شہباز شریف اس قابل ہوتے نا تو وہ کب کے سر بات وہ بیچارے اس قابل ہے نہیں. شاہ صاحب بات پیچھے ووٹ بینک جو اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ہاتھ ملانے کی بات کرے گا نا، وہ عوام اسے ریجیکٹ کر دے گی. میں مانتا ہوں اس کی عوام سے وہ بے وقت. میں مانتا ہوں آپ کی بات. اچھا جی، جس نے اسٹیبلشمنٹ سے ہاتھ ملانے کی کوشش کی، عوام نے اس کو ریجیکٹ کر دیا. عوام نے میری بات سنیں، ہو جائے گا. عوام نے پی ٹی آئی کو ووٹ دیے ہیں نا، کہ پی ٹی آئی کو ووٹ نہیں ملے؟ نہیں ملے، بالکل نہیں ملے. نہیں ملے ہیں لیکن اتنے نہیں ملے جتنے. سر ایسے ہی ہوتا ہے نا. تو دیکھیں سیاست کے کھیل میں ایسے ہی ہوتا ہے کہ آپ کو ادھر سے بھی پکڑنا پڑتا ہے لوگ. جو مقابلے نے بتایا، لیکن کیا میرا مطلب اتنی ملے؟ سر ٹھہرے، آپ ذرا انٹرنیٹ کھول لیں، گوگل پہ دیکھ لیں کہ پی ٹی آئی کے ٹوٹل ووٹ کتنے تھے اور مسلم لیگ کے ٹوٹل ووٹ کتنے تھے. وہ مسلم لیگ کے تو مجھے پتا ہے 1 کروڑ اور 36 لاکھ تھے. تو پی ٹی آئی کے چیک کریں کتنے تھے. وہ آپ بتا دیں. میں تو پروگرام کر رہا ہوں. اس لیے کیونکہ وہ اس کا جو تھا وہ کیا تھا، وہ جو سسٹم جو بیٹھ گیا تھا، کس کا جو ووٹنگ کا سسٹم تھا، وہ کیا تھا؟ وہ نہیں وہ کچھ بھی نہیں ہوا تھا. وہ آپ کی معلومات کے لیے بتا دوں کہ وہ جو جس پہ پیپر پہ رزلٹ بن کے آتا ہے نا، جیسے آپ سودا صرف لینے جاتے ہیں تو آپ لکھتے ہیں دال اینی فلانی اینی، وہ ووٹوں کا ایک رزلٹ بن کے آتا ہے جو فائنل ہوتا ہے کہ پولنگ سٹیشن نمبر 12 بوتھ نمبر 1 سے 15 ووٹ نکلے، بوتھ نمبر 2 سے 70 ووٹ نکلے. وہ سارا ٹوٹل سسٹم بیٹھ گیا تھا. وہ سسٹم بیٹھ گیا تھا، پھر اس کے بعد وہ سسٹم اچانک چل پڑا اور آواز جو تھی وہ پی ٹی آئی کے حق میں چل پڑی. یہ فوج نے دھاندلی کی تھی. سر وہ سسٹم نہیں تھا یار، آپ میری بات سن تو لیں، میں وہی موجود تھا، میں الیکشن کی کوریج کر رہا تھا. وہ جو ہوتا ہے نا نوٹیفیکیشن تھا جو پریزائڈنگ افسر سٹیمپ کر کے تو آگے بھیجتا ہے. وہ جس مشین سے انہوں نے بھیجنا تھا نا، وہ مشین خراب ہو گئی تھی. رائٹ ہے، ٹھیک ہے. اچھا یہ تو ساری بات ہو گئی.
نواز شریف کے دور میں تو یار آپ لاہور کی رپورٹ اچھا آپ یہ بتائیں ہر الیکشن کے اندر فوج مداخلت کر کے مینوپولیٹ نہیں کرتی ووٹوں نہیں کو؟ تو کہتے ہیں سیاستدان، وہ تو فوجی کہتے ہیں سیاستدانوں کو کہ آپ خود کروا لیں الیکشن، ہم نہیں آتے. نہیں مینوپولیٹ کرتے ہیں یا نہیں کرتے؟ نہیں میرا نہیں خیال، ضرورت کیا ان کو. اچھا انہوں نے کبھی بھی نہیں کیا، نہ 88 میں کیا، نہ 92 میں کیا، ہاں 88 نہ میں 93 میں کیا، نہ نواز 96 شریف میں کو کیا، پیسے دیے، نہ 99 میں کیا. نواز شریف کو 3 دفعہ کیا، 3 دفعہ کیا نا، پیسے بھی دیے. تو یہ فوج کرتی ہے مینوپولیٹ؟ لیکن بات یہ ہے کہ وہ فوج کرتی ہے کہ نہیں مینوپولیٹ؟ سر وہ طالبان کا دور تھا، وہ اور طرح سے جنگ ہو رہی تھی افغانستان میں. تو یہ فوج کا کیا کام ہے سیاسی الیکشنوں کو؟ اچھا فوج کا یہ دیکھیں، فوج یہ چاہتی ہے کہ اگر ملک کے حالات نامساعد ہوں تو ایسے بندوں کو آگے آنا چاہیے جو ملک کے حالات سنبھال سکے. تو یہ عوام کو فیصلہ کرنا چاہیے یا فوج کو کرنا تو چاہیے؟ عوام کی رائے کو کیوں چوری کرتے ہیں وہ؟ نہیں عوام تو کرتی ہے. اچھا چلو عوام کی رائے کو کیوں چوری کرتے ہیں، تو جو لوگ عوام کے نمائندے ہیں وہ چوری کرنے کیوں دیتے ہیں؟ تو یہ فوج اور عوام کے جو نام نہاد نمائندے ہیں وہ مل کے یہ چوری کرتے ہیں؟ سیاستدان اور فوج مل کے چوری کرتے ہیں. تو یہ کیا ہے، یہ کوئی اچھی بات ہے؟ آپ اس کو تو کیسے سیاستدانوں کو سمجھائیں نا، وہ تو عوام ہم کیسے اس کو اپریشیٹ کر سکتے ہیں؟ آپ اور میں کیسے ہم تو اپریشیٹ نہیں کر رہے، ہم تو یہی سی بات پہ افسوس کر رہے ہیں. یہیں سے پروگرام شروع کیا تھا کہ ہم تو 2 منٹ رہ گئے سر پروگرام میں. ہم تو اپریشیٹ نہیں کر رہے، ہم تو یہ کہہ رہے ہیں کہ جو عوام کے ووٹ سے منتخب ہو کر آتے ہیں وہ پھر اب غیر منتخب لوگوں کے پاؤں میں کیوں بیٹھ جاتے ہیں؟ افسوسناک. ہم تو افسوس کر رہے ہیں. اچھا اس پہ کل ہم ایک اور پروگرام کریں گے، آپ بھی ساتھ ہوں گے، 2-3 سینئر جرنلسٹ اور بھی ساتھ ہوں گے. لنڈن ٹاک کا پارٹ 2 ہوگا، اور کل شام 7:30 بجے یو کے ٹائم، جبکہ ہماری آنکھیں بھی ذرا تھوڑی نیند سے بوجھل نہیں ہوں گی، زیادہ گفتگو ہوگی، زیادہ تازہ ترین خبروں کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. آج کا یہ پروگرام لنڈن ٹاک ہم نے ذرا کرنٹ افیئر پہ کیا ہو رہا ہے، کیا ہونے والا ہے، اور نظام کی تبدیلی. جیسا کہ آج چیف جسٹس نے پاکستان کے جو چیف جسٹس نے کراچی میں خطاب کرتے ہوئے کہا کہ بلدیاتی نظام ضروری ہی نہیں بلکہ انتہائی ضروری ہے. تو آپ یہ دیکھیے کہ اگر بلدیاتی نظام کی مضبوطی اور اس کو سامنے لایا جاتا ہے تو نظام کی تبدیلی کی راہ ہموار ہو سکتی ہے. پاکستان کے لیے دعا گو ہیں، ہم اوورسیز پاکستانی ہیں، اوورسیز میں بیٹھے ہوئے ہیں اور پاکستان کے چپے چپے سے محبت کرتے ہیں. دل ہمارا پاکستان کے لیے دھڑکتا ہے. ہمارا مقصد سیاستدانوں کو کوئی نصیحت کرنا نہیں ہوتا، یہ خود بہت بڑے عالم فاضل لوگ ہوتے ہیں. ہم تو صرف یہ کہتے ہیں کہ جو بھی کریں پاکستان کی سالمیت کے لیے بہتر کریں، پاکستان کی ترقی کے لیے کریں، تاکہ اگر خوشحال پاکستان بن جائے تو ہمارے پاکستان کے نوجوانوں کو، عورتوں کو، بوڑھوں کو خوشحالی کے لیے بیرون ملک جا کر سیکنڈ سٹیزن شپ کی طرح زندگی نہ گزارنی پڑے، اور وہ اپنے عزیز و اقارب کے ساتھ رہتے ہوئے اپنی زندگی کے دنوں کو انجوائے کر سکیں. ناظرین آپ کا بہت شکریہ. 25 ستمبر کو 4 بجے اقوام متحدہ کے سامنے تمام پاکستانی اکٹھے ہوں. وہاں پہ وزیر اعظم پاکستان خطاب کریں گے، اور امید کی جا سکتی ہے کہ موجودہ حالات میں یہ ایک تاریخی خطاب ہوگا، اور ہم توقع کرتے ہیں کہ کشمیریوں کے حق میں اور فلسطینیوں کے حق میں آواز بلند کی جائے گی. جی یہی اعلان میں دوبارہ دہرا دیتا ہوں. 25 سپتمبر کو 4 بجے امریکہ کے وقت کے مطابق نیو یارک میں اقوام متحدہ کا دفتر جو اسٹریٹ نمبر 34 کے بالمقابل واقع ہے، اس کی عقب میں واقع ہے، 34 نمبر ایونیو سے جب آپ رائٹ ہوں گے تو آپ کو سامنے اقوام متحدہ کی بلڈنگ نظر آ جائے گی. وہاں ایک پیس پارک ہے جہاں پیس پارک میں لوگ جا کے مظاہرہ کرتے ہیں. وہاں ایس او پیس کی موجودگی میں ایک مظاہرے کا اہتمام کیا جا رہا ہے پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے. اور چونکہ امریکہ میں جن لوگوں سے ملا ہوں پاکستان تحریک انصاف کے وہ خاصے متحرک ہیں، اور مجھے یقین ہے کہ ایک اچھا مظاہرہ ہوگا. آپ وہاں جائیں، یہ سمجھ کر جائیں کہ یہ پاکستان کا مظاہرہ ہے، اور پاکستان کا وزیر اعظم اس مظاہرے کے لیے ریکویسٹ کر رہا ہے، اور پاکستان کا وزیر اعظم ہی ویڈیو لنک کے ذریعے اقوام متحدہ سے خطاب کر رہا ہے. یہ ویڈیو لنک کے ذریعے خطاب کرنے کی ضرورت اس لیے پیش آئی کہ اس سال کووڈ-19 ہے، کرونا وائرس کی وجہ سے
SOPs کے بغیر، اور خاص طور پہ کئی جگہوں پہ SOPs کے ساتھ بھی ممکن نہیں ہے کہ اپنے اپنے ملکوں کے نمائندوں سے خطاب کیا جا سکے، لہذا یہ طریقہ نکالا گیا ہے کہ آپ ویڈیو لنک کے ذریعے اقوام متحدہ کے اجلاس سے خطاب کریں. جیسا کہ میرے کو ہوسٹ علی سلمان جعفری صاحب نے فرمایا کہ یہ ایک بہت اہم تقریر ہوگی، یہ آج کل کے حالات کے مطابق بہت اہم خطاب ہوگا. آپ کا وہاں موجود ہونا، آپ کا وہاں وٹنس ہونا بہت ضروری ہے. پولیٹیکل وٹنس ہی کسی بھی سیاستدان کی جو ہے جان ہوتی ہے، اس کی اس بات کی غمازی کرتی ہے کہ جو وہ کہہ رہا ہے اگر باہر کھڑے ہوئے کارکنان اس کے حق میں مظاہرہ کر کے اس کو وٹنس کرتے ہیں تو وہ یقیناً صحیح بات کر رہا ہے. آپ سب کا بہت شکریہ، علی سلمان جعفری صاحب کا بہت شکریہ، اور خاص طور پر میں اپنی فیملی کا بہت شکریہ ادا کرتا ہوں کہ رات کے اس پہر 2 بجے انہوں نے مجھے الاؤ کیا کہ میں اسٹوڈیو میں بیٹھ کر آپ سے بات چیت کر سکوں. پروگرام لنڈن ٹاک کے ساتھ آپ کا میزبان امداد حسین شہزاد آپ سے اجازت چاہتا ہے. انشاءاللہ کل اسی پروگرام کے دوسرے حصے میں آپ سے ملیں گے، جس میں پاکستان سے نامور صحافی اور سید سلمان جعفری صاحب اور محترمہ طیبہ ضیاء صاحبہ نیو یارک سے ہمارے ساتھ ہوں گے اور بڑے اچھے موضوعات پہ بات کریں گے. کل کی جو کرنٹ سچویشن ہوگی اس پہ بات کریں گے، اور اس کے علاوہ آپ کو کئی اہم خبریں بھی سنائیں گے. اللہ حافظ، سلامت رہیے.